بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہونے سا اینے بھی چھوٹے نہیں سا، لیکن بہرحال اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف، او پائے نا او پھر کام ہونے لگا جی، ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور سازشیں کرنے والوں کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ آگے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ایک نوجوان 33-34 سال کی عمر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، اتنی پرمغز تقریر اس نے کی ہے، اتنی دلیرانہ تقریر کی ہے، ہر فرعون کو اس نے للکارا ہے اور ہر ایک کے چہرے سے نقاب اتارا ہے۔ حضور چھڑیا انہیں کسے نے بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ چاچو چھڑیا پا انہوں نے، نہ انہوں نے جڑا نا عمران چھڑیا ہے، نہ اس نے اسٹیبلشمنٹ چھوڑی ہے، نہ اس نے جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے جو لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں ان کو چھوڑا ہے۔ سب کے نام لے لے کے طریقے انہوں نے پیوں کے ماری ہیں اور کچھ انہوں نے براہ راست سدھا ہو گیا انہوں نے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا، میں آپ سے عرض کروں گا سب سے اہم بات میرے نزدیک جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ سوال کرتے ہیں، اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ خاکسر بھی یہ سوال اٹھاتا ہے، آپ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، اکثر تے لوکی بنو کہندے کو نہیں بٹ صاحب اینو کچھ نہیں ہونا عمران نو، اسٹیبلشمنٹ نہ لے گی وہ دی۔ اچھا، سمجھ نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے آتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک حکم ہوتا ہے سر، اس کے نیچے آرڈر اینڈ اوبے ہوتا ہے، بس آرڈر آیا کہ اے کرنا ہے تو وہ ہونا ہے۔ اف بٹ آیا گیا چونکہ چنانچہ دیکھیں جی رات پہ گئی سویر ہو گئی دن چڑھ گیا بدل آ گئے، نہیں، وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی۔ دیر از نو اف اینڈ بٹ، سدھا جناب حکم آیا تو عمل ہونا، یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ لیکن ایسے پوائنٹ جی بھی کام ہو رہا ہے، حکم کوئی آندا ہے تھلے عمران خان کسی اور موجہ ماری جا رہا ہے، حکم کوئی آندا ہے تو تھلے جناب ساری جڑی ہے فیورہ وہ عمران خان ہو رہی ہے۔ نہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج شہباز گل صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 4 ہفتے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت مل گئی۔ لو جی، وہ انہوں 80 بجی ہوگی جب واپس آئے گا تو وہ ایک دفعہ گیا، ٹھیک ہے، شہباز گل، تو انہیں کتنے واپس آنا ہے؟ اس کا نہ یہاں پہ ماں باپ ہے، نہ وہ بھین بھرا ہے، نہ وہ بیوی بچہ ہے۔ ویسے جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد تو بیوی بچہ ہی ہوتا ہے نا انسان کا، تو وہ تو ایتھے کوئی نہیں۔ بیگم صاحبہ ان کی جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے آپ کے اور میرے غریبوں کے پیسوں کے اوپر پڑھنے گئی تھیں باہر، ہے جی، وہ واپس کوئی نہیں آئی، تو نہ پیسے واپس آئے، تو نہ وہ PhD ڈگری کمپلیٹ ہوئی، تو اتنے جا کے انہوں نے شہریت کلیم کر لی۔ اے بھائی صاحب امریکی شہری نے، ٹھیک ہے، انہوں نے جانا اتنے، تو اس تو بعد اللہ خیری صلی اللہ، پھر کیڑی واپسی ہونی۔ تو لہٰذا وہ کیس جس میں عمران نے پھنسنا تھا نا کل کو، وہ پائنے والا بھائی کٹتا بچوں نے، اس کی گواہی کے اوپر عمران پھڑا جانا سی، ٹھیک ہے۔ اب بھائی یہ مدعا ہی یاد کرتا انہوں نے، لو جی او بھائی صاحب جا رہے تھے، اب وہ اس کو کوئی وہاں پہ روک لے تو الگ بات ہے۔ تو یہ سہولتیں جو ہیں یہ آج کے دن بھی مسلم لیگ نون کو حاصل نہیں ہیں، یہ سہولتیں اس پارٹی کے سربراہ کو حاصل نہیں تھیں یا نہیں ہیں ابھی تک، جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، اور وہ ظاہر مسلم لیگ نون ہے، اور دوجی پاکستان پیپلز پارٹی دے لوگ تے بیچارے ہن رو رو کے انہوں نے اتھرو مک گئے نے۔ پچھلے 45-46 سال سے وہ پنجاب کے اندر مار کھا رہے ہیں، اور اب تو ان کو امید بھی کوئی نہیں رہی۔ وہ تو ہنس کے ہونا بھی کیا چھڑ دے کہ یار سی کہڑا اقتدار چاہنا آیا تھے، سیدھے پسند بیٹھا ہے۔ تو اب عالم یہ ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ سہولتیں جو ہیں یہ لاڈلے کی پارٹی کو اور لاڈلے کو حاصل ہیں۔ آج بھی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کر کے ایک منٹ لاندہ ہے، کسی کی بھی بے عزتی کر چھوڑتے ہیں۔ اب انہوں نے محسن نقوی سمیت ساری کیبنٹ، اس میں عامر میر کا نام ہے، اس میں یعنی ایسے لوگ جنہوں نے سیاست میں تعلق واسطہ کوئی نہیں، ان سب کی تصویریں جاری کی ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لگا کے، اور اس نے کہا کہ جناب ان سب کے جو ہے نا پرسونا نان گریٹا ان کو ڈکلیئر کیا جائے، یورپ پورے میں انہیں جناب اپیل کرتی پھڑ کے، اور سارے جڑے یوتھین ہیں یورپین وہ جناب وہ کمپین چلا رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ لبرٹیز جو ہیں وہ اس پاسے حاصل ہیں۔ ایرا حکومت جان دے باوجود ضلالت ہو رہی ہے نا، اس کے اوپر باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا پرمغز لیکچر دیا، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جو وزیر اعظم تھا اس کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، ایک عدم اعتماد آئی، اور عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ بھائی صاحب گھر چلے گئے۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ اس کا نیچرل ریئیکشن نہیں ہے۔
یعنی جس طریقے کے ساتھ سارا ایک ساڈا گھراؤ کر لیتا جاتا ہے, ہم کوئی کام کرتے ہیں پٹھا پہ جاتا ہے, کوئی کام کرتے ہیں پٹھا پہ جاتا ہے, اس کا تاثر عجیب بن جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا دیکھیں ایک پیرلل سٹرکچر بنا ہوا ہے پچھلے 70-75 سال سے, کیونکہ یہاں پر آمریتیں تو رہی ہیں, اور جب آمریت رہے گی تو وہ نکے نکے بال بھی چھٹے گی, جمے گی. پرویز لئی ہو گیا, یہ اپنا اور بہت سارے, یعنی میں نام کیا لوں, مطلب انہوں نے سیدھی گل کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں جو بھی آمروں کے ساتھ رہے ہیں یا ان کی اولادیں ہیں وہ ساری پی ٹی آئی میں کیوں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. بس جنرل زیادہ پتر اعجاز الحق جڑا ہے وہ اج گیا اتنے اپنا عمران خان مل گئے تو انہیں پٹا پا لیا گلے جو عمران خان دے نال ہو گیا. ٹھیک ہے, 5-7 دن پرانے, وہ اس کی مثال دے رہے ہیں. اب اسی طرح اسد عمر جو ہیں وہ ایک فوجی آمر کے ساتھ جو دستے راز تھے جنرل عمر, ان کے ساتھ زیادہ ہیں, وہ پی ٹی آئی میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ سارے پی ٹی آئی کیوں ہیں, یا جنرل پرویز مشرف کی جو باقیات ہیں, فواد چودھری اینڈ کمپنی, یہ ساری پی ٹی آئی میں کیوں ہیں, پرویز لائی پی ٹی آئی میں کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ان سب کے مفادات وہاں پر ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیوروکریسی میں بھی, عدلیہ میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک مفاد ہے, اور ان کی حمایت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے سپورٹ جاری و ساری ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا. اگر پاکستان واقعی جمہوری ملک بن جائے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کون بات کہہ رہا ہے, یہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے. بلاول بھٹو کون ہے؟ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے. بلاول بھٹو کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے. بلاول بھٹو کون ہے؟ اس حکومت کا جو سیکنڈ بڑا حصے دار ہے نا, وہ بلاول ہے. پھر بلاول بھٹو کون ہے؟ بلاول بھٹو وہ ہے جس کا برین چائلڈ ہے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے, تو اس حکومت کا قیام یہ بلاول بھٹو کا برین چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ دوجے پاسے دماغ یعنی چاچو دے اور میاں نواز شریف کو اس طرف گھسیٹ کے لانے والی پاکستان پیپلز پارٹی. تو وہ شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک مکمل نیوٹرل نہیں ہوئی, تے پائے نا کہانی تے کھل گئی نا, بات تو کلیئر ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی رولز آف پروسیجر میں ایک نقطہ اوپر تھلے ہو جائے, ہم کو عوام کے فلاح کے لیے وہ کام کہہ رہے ہیں, سیکٹری وہ کام کر رہے تھے, اسی پھڑ جانے ہیں, ہم نیب بھی کاٹتے ہیں, ہم جیل میں بھی جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ ثاقب نثار کس طرح ڈیم فنڈ اکٹھا کرتا رہا, کہاں لکھا ان میں, کس قانون کے تحت وہ یہ سارا کچھ کرتا رہا, اسے کوئی نہیں پوچھ رہا. اسی طرح افتخار محمد چودھری کو کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ کہہ رہے ساڑی باہ مروڑ کے افتخار چودھری نے بلیک میل کر کے 19ویں ترمیم کروائی تھی, ورنہ کہتے وہ کہہ رہا تھا کہ میں 18ویں ترمیم میں سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. تو مطلب اس طرح کی کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اور انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب اگر آئین ٹوٹا ہے, گزشتہ سال آئین توڑا گیا, اس وقت کے وزیر اعظم نے توڑا, اس وقت کے اسپیکر نے توڑا, اس وقت کے صدر نے جو آج بھی صدر ہے آئین توڑا, تو مقدمہ درج کرو. انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا پرائم منسٹر پاکستان سے کہ سر مقدمہ درج کریں, کارروائی کریں قانون کے مطابق, کیونکہ آئین ٹوٹ گیا تو اسے پیچھے کیڑی گل لگی. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا, میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی ایک سنگل آئٹم ہوتی ہے, ہم وہ جب اخبارات میں تھے تو اس وقت ایک سنگل کالم چھوٹی سی جو خبر لگی تھی باکس میں, وہ ایک مین سٹوری کے ساتھ چھوٹا حصہ ہوتا تھا, انہوں سنگل آئٹم کہنے سے سی کہ وہ ہوتی بڑی اہم تھی. وہ میں آپ کو بتانے لگوں. وہ خبر یہ ہے کہ یہ جب بلاول صاحب کی تقریر ہو گئی تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب خطاب کرنے آئے. انہوں نے لاہور کے اندر زمان پارک میں اپنی جو ایک میڈیا نو انٹری پانی ہوندی ہے کاروائی پائی, انہوں نے چلے گئے. پھر جناب سپریم کورٹ سے سماعت ختم ہوئی تو اسد عمر صاحب باہر آئے, ساتھ انہوں نے کچھ دے وچ کھلوتا سی ہے اپنا فواد چودھری صاحب نے آ کر اپنا گفتگو کی. اب اسد عمر نے بلاول بھٹو کی سپیچ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی, لیکن فواد چودھری نے تکلیف بڑی ہوئی. اس نے بلاول بھٹو کے بارے میں کہا کہ وہ جو بلاول وہاں پر میاؤں میاؤں کر رہا تھا, یار وہ کیسے کر لیتے ہو بھائی, چیئرمین صاحب کر دے تاڑا منہ نہیں سی تھکدا. زرداری صاحب کو باس کہتے, آپ پیچھے نس رہے ہوندے سو, کس طرح کر لیتے ہو یہ باتیں, کیڑے مطلب اے حوصلہ کتھوں آندا ہے ہو جی گلاں کرن دا یار. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر آپ کسی کے گھر, دشمن کے گھر سے سر آپ پانی پی لیں,
ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰਵਾਇतें हैं। ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੱਟ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਡੋੜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀफ हुई है। क्यों तकलीफ हुई है? इसलिए तकलीफ हुई, दो वजूहात है। एक वजह यह है तकलीफ होने की हुजूर कि वो जो उन्होंने कहा ना पैरेलल स्ट्रक्चर बन जाता है, 75 साल थे चल रहा है, तो एक पैरेलल स्ट्रक्चर बन जाता है और आमरा के बच्चे एपाइन ही इज़ वन ऑफ देम, बाकियात में से, ठीक है। दूसरी बात, वो जो आइन तोड़ने की बात हुई है ना, उसको पता है इस बात का, फवाद चौधरी को, क्योंकि ज़ाहिर है वो वकील है, उसको इतना तो पता है ना कि ये कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, मुकदमा शकदमा काम शुरू होया, तो आरफ अलवी ने तो किसी ने कुछ नहीं कहना। वो तहरीक जिसकी बिना के ऊपर कासम सूरी के ने क्या कहते हैं तरीके अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया था, वो तो बतौर वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने पेश की हुई है। तो भाई जी इन्हें फंसना है, इसके ऊपर मुकदमा हो जाना है आइन तोड़ने का, वो अब उसमें जो भी दफ़ा लगे वो अलग बात है, लेकिन मुकदमा पाइन तो हो जाना, इन्हें नहीं बचना। आरफ अलवी ने तो इम्यूनिटी हासिल है, उसे तो कुछ नहीं होना। लिहाजा ये जो साहब है ना, ऐस करे चीख मार के गया ने कच्छ चो बोले इंज करे एकदम। आप जरा नोट करें, कद इतना कहना वो मतलब ज़ाहिर है कि इन्हों का कद छोटा नहीं है। असद उमर का कद बहुत लंबा है पहलवान का ना, 6.5 फुट, तो साथ खड़ा हुआ कोई भी आदमी हो तो ऐसे लगता है जैसे उसकी कच्छ चो बोलता पे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अर्ज़ ये है कि ये बड़ी जो है ना बिलावल साहब की तकरीर में आज बड़ी अहम बातें थीं, और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर किया है कि जो कुछ असी करने वो सानू पुट्ठा क्यों पैंदा है, वो इसलिए पैंदा है कि पूरे का पूरा एक पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट है जो चाहती है कि यहाँ पर आमरीत हो, जमहूरियत ना हो, जो चाहती है कि यहाँ पर सिलेक्टेड हुकूमत हो, इलेक्टेड ना हो, जो चाहती है कि आम आदमी का फ़ायदा ना हो ताकि उन्होंने फ़ायदा होता रहे। मैं आपको एक मिसाल मैंने कल भी दी, आटे वाली आप देख लें, 53 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही पंजाब के अंदर आटे के ऊपर, 53 अरब रुपए का आटा मुफ्त वंडा जा रहा है, ठीक है, और लैना लगी हैं तो बंदे मर रहे हैं। बजाय इसके कि हुकूमत की नेकनामी हो, उल्टी बदनामी हो रही है। ये कौन करा रहा है? ये पैरेलल स्ट्रक्चर है हजूर, जिहड़ा बिलावल ने गल की थी, यह सारा कुछ वो करा रहा है। बहल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ है, उनको पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट करने के लिए एक साजिश रची सी पाइन, और वो साजिश ज़ाहिर है कि इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ उसका पार्ट एंड पार्सल था कि मियाँ नूं कड्डोगे तो इमरान बढ़ेगा, वरना तो मियाँ दे होंदे तो इमरान नहीं जे आंदा, उसदी दाल कोई नहीं गलनी। लिहाजा उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो सियासत से आउट किया था, और इस काम के लिए अदलिया इस्तेमाल हुई। अदलिया ने 100 मोटो नोटिस लिया पनामा केस के अंदर, आर्टिकल आइन का 184 का सब क्लास है 3, उसके तहत जनाब नोटिस लैके ते हजूर मियाँ नवाज शरीफ नूं पनामे चो अकामा कढ़ के नाहल करता। अच्छा, जब पनामा में से अकामा निकाला उन्होंने, और बल्कि जब पनामा का नोटिस लिया उन्होंने, तो उस वक़्त मरहुमा जो थी आसमा जहांगीर साहबा, उन्होंने तब कहा कि यार ये पहले ये तो पता करें कि ये किस तरह आज खुद नोटिस में फाल कैसे करता है, ये 184(3) में फाल कैसे करता पनामा, ये तो बताएं। कोई नहीं बता सका, लेकिन चूंकि तय था, और प्रोजेक्ट इमरान के जो उस वक़्त के यानी स्टेक होल्डर थे, जनरल फैब, जनरल बाजवा, साजिश से पूरी पाए ना, पूरी साजिश थी। जस्टिस खोसा, जस्टिस साकब निसार, जस्टिस ये जो अजमत शेख, ठीक है, ये सारे जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं, ये तो वो उस बेंच का उसका बल्कि सुपरवाइजरी जज भी लगे थे, ठीक है, और नवाज शरीफ नूं बाकी 2 केसां सजा जी हुई सी उहदे च सुपरवाइजरी जज भी बने सन। अच्छा, फिर जनरल फैज़ और जनरल जो बाजवा साहब, तो ये मियाँ मुस्लिम लीग नून जो है ये सारी बात बड़ी खुल के करती है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो साजिश थी, आज पार्लियामेंट ने वो साजिश दफनाती फड़ के नाकाम कर दी। यानी अब मियाँ नवाज शरीफ को ये हक मिल जाएगा, अभी मिला नहीं है, और वो हक क्या है
کہ وہ اس جو ان کی نااہلی ہوئی تھی مستقل نااہلی اس کے خلاف وہ اپیل کر سکیں گے، اور یہ 30 دن کے اندر ہوگا۔ اور 30 دن کب شروع ہوں گے؟ ابھی قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے، یہ کل سینٹ میں جائے گا یا پرسوں سینٹ پاس کرے، جس دن سینٹ پاس کرے گی اس کے بعد یہ بل جو ہے صدر مملکت کے پاس جائے گا۔ صدر مملکت جب اس پر سائن کر دیں گے پھر یہ قانون بن جائے گا، اور 30 دن کے اندر اندر میاں نواز شریف ہوئے، یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جہانگیر ترین ہوئے، اس طرح دانیال عزیز ہوئے، وہ طلال چودھری صاحب تنظیم سازی علیہ وہ ہوئے، یہ سارے جو ہیں یہ اپیل کر سکیں گے اس سزا کے خلاف، اس نااہلی کی سزا کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ نے 184 کی کلاس 3 کے تحت نوٹس لے کر دی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا۔ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی۔ یہ تمام وکلا، خاص طور پہ عاصمہ جہانگیر، یہ حامد خان صاحب بہت ووکل رہے اس حوالے سے کہ یار مکاؤ ہے کی طریقے کی کہ بندہ اٹھے وہ جناب نوٹس لگے، جج صاحب غلط بھی تو ہو سکتی جج صاحب کی بات، ٹھیک ہے، نوٹس لے کے جناب فیصلہ کر دے، وہ بندہ اپیل بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اب ان کو حق دے دیا گیا ہے۔ 400 سے زیادہ ایسے کیس ہیں جن کے پاس ون ٹائم حق آ گیا کہ وہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد بھی جو بھی از خود نوٹس ہوگا سر، ان کے پاس پھر 30 دن کے اندر کرنے کا حق ہوگا، 30 دن کے اندر اندر اپیل کرنے کا، اور پھر سپریم کورٹ پر لازم ہوگا کہ وہ 20 دن کے اندر اندر بینچ بنا کے اس کی سماعت کرے گا، اور اس سماعت میں جو اپیل ہوگی پھر جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ اب بہت بڑی ایک تبدیلی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے لیے بار بار کہا جا رہا تھا جو ہے اپنا میاں نواز شریف کی جانب سے، اور مریم صاحبہ یہ بار بار بات کر رہی تھی، اندر کھاتے گلاں چل رہی ہیں نا، تو لیکن چاچو نہیں سی لے آ پا رہا۔ کیوں نہیں لا پا رہے تھے؟ اب سوال ہی ہے، اس لیے نہیں لا پا رہے تھے ضرور کہ ایک تو باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے نعرہ لانا ضروری سی، سب تو اہم کام تے بھائیں وڈے نہ سی، اب وڈے کر لیا تھا، وہ نہیں سن راضی ہو رہے، لیکن اتھے بھائیں ہن منظوری ہو گئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اب ادھے چوتھی واری وزیر اعظم بننے کا امکان بہت روشن ہو گیا۔ یہ میں اس قانون سازی کے بعد یہ سمجھتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، جب سینٹ سے پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد جو صدر پاکستان ہے وہ 20-25 دن تک چھنج پا سکتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس آئینی طور پہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ از خود آپ ہی قانون بن جائے گا، پھر انہیں سائن کی لوڑ نہیں پائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ چھنج پاندے نے یا بندے دے پتر بن کے سائن کر دیں، یہ تو اب دیکھنا پڑے گا۔ ویسے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ چھنج پان گے، مینوں لگتا ہے وہ چھنج پان گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ قانون جو ہے یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جو باقی چکر دیگر قانون پاس ہو رہے اس میں چیف جسٹس کے اختیارات جو ہے نا ان کو ذرا کسی کینڈے چلے آندا گیا اور جس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن بہرحال وہ لے آئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ فی الحال جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔